نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا۔ پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ واقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے آ مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ فرمایا، تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا معرکہ خونریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغزنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراد حاصل نہ ہوتی اور وہ مسلمانوں کے آگے نہ ٹھہر سکتے، وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پہ تھے، یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بولیں، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخمیوں سے کراہتے ہوئے گھڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ معرکہ عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ رضی اللہ عنہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھی۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنے کا رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس سبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کے بیٹے حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد العزا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھی۔ وہ پینترے بدل بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی تھی۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے سبا پر یکے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچی حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گرے نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا
انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ معرکہ یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھی۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ معرکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا۔ پرچم کئی بار گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھی لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔